السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امان شیخ ہیں، ان کا سوال آیا ہے کہ حضرت امام کے پیچھے کون کون سی سورت پڑھنی چاہیے اور کون کون سی سورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا سوال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کے حوالے سے، تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ جن حضرات کی غلطیاں ہوں وہ دور کر لیں۔ ایک چیز بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب جماعت کے ساتھ آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر امام کے پیچھے مقتدی کے لیے کسی بھی قسم کی قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سورت پڑھ سکتا ہے۔ امام کے پیچھے آپ نیت باندھ کر صرف ثنا پڑھیں گے اور رکوع سجدہ میں تسبیح پڑھیں گے اور قعدے میں التحیات وغیرہ پڑھیں گے۔ قراءت نہ سورہ فاتحہ کی کریں گے آپ اور نہ ہی کسی سورت کی کریں گے، چاہے نماز سری ہو یعنی جس میں آہستہ آواز میں امام قراءت کرتے ہیں، اور چاہے نماز جہری ہو یعنی جس میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے۔ بہرحال امام کے پیچھے آپ قرآن کی کوئی بھی تلاوت نہیں کریں گے، اس لیے کہ امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر امام کا وضو ہے تو پھر مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ اگر امام بے وضو ہو جائے تو اگرچہ سارے مقتدی باوضو رہیں، کسی کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر امام باوضو ہے تو مقتدیوں میں سے جن کا وضو نہیں ہے ان کی نماز نہیں ہوگی، اور جن کا وضو ہے امام کے ساتھ ساتھ ان کی نماز ہو جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام پر اگر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے تو سارے مقتدیوں کو امام کے ساتھ سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر مقتدیوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام کو سجدے سہو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو امام جو ہوتا ہے یہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسے سن کر سمجھ لیں کہ امام کے پیچھے ہمیں قراءت نہیں کرنی ہے، نہ سورہ فاتحہ کے اور نہ ہی کسی سورت کے۔ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، یعنی جس کا امام ہے، یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جس نے کسی کو امام بنایا تو امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہے۔ یعنی امام نے قراءت کر لی تو گویا کہ مقتدی نے کر لی، مقتدی کو پیچھے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری روایت مسلم شریف کی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں طریقہ بیان کیا اور ہمیں نماز سکھلائی کہ جب تم نماز ادا کرو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے کوئی امامت کرائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قراءت کرے تو بالکل خاموشی سے سنو۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ تک پہنچائی۔ قرآن مقدس کا بھی فرمان ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ اسے سنو۔ اب امام نماز میں قراءت کر رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں۔ اگر ہم بھی اس کے پیچھے پڑھیں گے تو سنیں گے کہاں؟ قرآن سننا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کریں گے اور نہ ہی کسی سورت کی تلاوت کریں گے۔ ہاں، رکوع سجدے میں تسبیح پڑھیں گے، جب قعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات وغیرہ پڑھیں گے۔ قراءت کے نام پر نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ ہی سورت پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش اپنے تمام ساتھیوں دوستوں تک اس کلپ کو پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہوں تو ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔